حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے کی مسافر۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیٹی پر۔ 10 محرم 61 ہجری کو صحرائے کربلا میں شہدائے کربلا نے عظیم قربانی دی، اور اس کے بعد بچا کچا حسینی قافلہ یزیدی فوج کی ایما پر کوفہ کی جانب عازم سفر ہوا۔ اس قافلے کے سپہ سالار امام وقت امام سجاد تھے، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کی ڈھارس بندھاتی ہوئی، قدم سے قدم ملاتی ہوئی آپ کی پھوپھی اماں بنت علی اور فاطمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ یہ قافلہ حسینی، جو کہ اب قافلہ علی ابن حسین تھا، جب کوفہ کی طرف قدم بڑھاتا تب کربلا سے دور ہوتا جاتا۔ وہ کربلا جہاں کل تک امام حسین کے خیمے بڑی شدومت کے ساتھ استادہ تھے، آج وہاں فوج یزید کا قبرستان ہے کہ جہاں قبروں کے اندر فوج یزید کا ایک سپاہی دفن ہو گیا، مگر امام حسین اور ان کے باوفا اصحاب کے لاشیں بے گور و کفن کھلے آسمان تلے پڑے رہے۔ ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر بلند ہو چکے، سروں سے چادریں چھن جانے کے بعد حسینی قافلے کی تمام عورتیں بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کوفے کی طرف عازم سفر ہوتی گئیں۔ کوفہ وہ شہر جہاں ہر طرف یہ منادی کرا دی گئی کہ حاکم وقت کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی، سو اسے قتل کر دیا گیا، اور اس کے قافلے کے بچے کچے افراد آج کسی بھی وقت شہر میں داخل ہوں گے۔ لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے، حاکم وقت کی کامیابی کی خوشی منانے کے لیے، اور اس قافلے کو سبق سکھانے کے لیے کوفے کا ہر باشندہ چوک چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑا ہو۔ حقیقت سے بے خبر کوفے کے عوام حکومتی منادی پر جوک در جوک لبیک کہتے ہوئے کوفے کے گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے گئے، اور ادھر سے یہ قافلہ حسینی آباد اور غیر آباد علاقوں سے گزرتا ہوا بالآخر کوفہ اس حال میں داخل ہوا کہ جناب زینب اپنے قافلے کے سالار کو اپنے امام وقت کی ناصرہ بن کر صبر و ضبط سے حوصلہ بڑھاتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔
ایک بیمار بھتیجے کو سنبھال رہی ہیں اور دوسری طرف بے کجاوا اونٹوں پہ سوار خواتین اور بچوں کی نگہداری کر رہی ہیں۔ دل ہے کہ رنج و الم سے پھٹ رہا ہے، نگاہیں ہیں کہ نیزوں پہ بلند اپنے پیاروں کے سر دیکھ دیکھ کر رو رہی ہیں، مگر اخلاق محمدی کی یہ تصویر زینب کبریٰ اپنے 2 معصوم بچوں اون و محمد کی شہادت، برہنہ سری اور اسارت کے باوجود مجسمہ حیا اور پیکری غیرت بنی ہوئی ہیں۔ در بدر پھرائے جانے کے بعد بھی علوی اور حیدری یادگار کے طور پر بہت مضبوطی سے پرعزم ہو کر چلی آ رہی ہیں۔ جو ہی یہ قافلہ حسینی شہر میں وارد ہوا تو لوگوں نے اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ بڑی دیدہ دلیری سے دیکھا۔ آگے آگے چند نیزہ بردار تھے جن کے نیزوں کے سروں پر شہدائے کربلا کے سر بلند تھے۔ ان کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر بچے اور بیویاں سوار تھیں جن کے چہرے گرد سے اٹے تھے، سر کھلے تھے۔ ان سب سے آگے ایک نوجوان تھا کہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں طوق تھا۔ یہ فرشتہ صرف انسان، کوئی اور نہیں، امام مظلوم کربلا کی آخری نشانی امام وقت علی سجاد تھا۔ علوی اور فاطمی پیکر تھا، نبی مرسل کا جانشین تھا۔ اگرچہ اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا تھا، لباس پھٹا تھا، مگر بھوک، پیاس، شدت غم سب کے سب اس کے چہرے کے نور کو چھپا نہ سکے۔ عوام نے جس دیدہ دلیری سے اس قافلے کی طرف نگاہ کی، اسی قدر اس نوجوان کے پرنور چہرے سے ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ مگر اس بھیڑ میں بھی صرف چند لوگوں کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اس کلمے کا ورد کرنے لگے کہ جس کلمے کو بتانے والا اسی قافلہ حسینی کا جد امجد تھا، اسلام کا آخری نبی تھا اور نبیوں کا سردار پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔